بچوں کے مزاج کے حوالے سے آج کچھ بات کرنا چاہوں گا، کیونکہ کافی دفعہ میں نے یہ نوٹس کیا ہے کہ والدین ان کے لیے مشکل ہوتا ہے یہ سمجھنا کہ کس طرح ایک ہی گھر میں آ، بچے والدین سیم ہیں، بچے کھا پی وہی رہے ہیں جو سب بچے کھا رہے ہیں، ایک ہی اسکول میں بچے جا رہے ہیں لیکن ایک بچہ وہ مختلف ہے دوسرے بچوں سے۔ تو اکثر اوقات میں نے دیکھا ہے کہ والدین جو کمپیریزن میں ایک دوسرے سے مقابلہ بازی میں یا بچوں کو یہ بتانے میں کہ تمہیں اور محنت کرنی چاہیے اور اپنے بڑے بھائی کو دیکھو، چھوٹی بہن کو دیکھو، کزن کو دیکھو کہ ان کے پاس تو اتنے وسائل بھی نہیں ہیں۔ تو اس طرح کی کافی چیزیں میں نے دیکھی ہیں کہ جو آم، کافی گھروں میں ہوتی ہیں۔ دیکھیں، اگر یہ جو باتیں ہیں مطلب کمپیئر کرنا، اگر تو اس سے بچے میں ایک اس کے کانفیڈنس میں اضافہ ہو رہا ہے، اس کے سیلف اسٹیم افیکٹ نہیں ہو رہی اور اس کو تعلیم میں بہتری ہو رہی ہے اور اس کے تعلقات آپس میں بہتر ہو رہے ہیں، پھر تو ایک ہیلتھی کمپٹیشن جو ہے اچھا ہوتا ہے۔ لیکن اگر اس کمپیریزن کی وجہ سے، اس مقابلہ بازی کی وجہ سے بچے میں غصہ، اداسی، بہن بھائیوں میں آپس میں دوری، بہن بھائیوں میں آپس میں روز کی بیسس پہ یا کافی دفعہ لڑائی ہو جانا اور والدین کی کوششوں کے باوجود بچوں کا والدین سے دور محسوس ہونا، اگر یہ چیزیں ہو رہی ہوں تو پھر والدین کی یہ ذمہ داری ہے کہ ہمیں کچھ نئی چیزیں سیکھنی چاہیے اور کچھ نئے انداز سے چیزوں کو دیکھنا چاہیے۔ تو اس لحاظ سے تو پہلی بات جو میں نے آپ سے یہ کہی کہ اگر تو اس کمپیریزن کی وجہ سے بچوں میں اچھی چیزیں آ رہی ہیں تو ضرور کریں، کیونکہ ہیلتھی کمپیریزن، ایک مقابلہ بازی جو ہے ایک صحت مند بھی ہو سکتی ہے۔ لیکن ان گھروں میں جہاں پر مقابلے کی وجہ سے یا آپ جو بھی والدین کر رہے ہیں اس کی وجہ سے بچوں میں دوریاں پیدا ہو رہی ہیں آپس میں والدین سے، تو اس کی کچھ ایک وجوہات بچوں کے مزاج میں مختلف مزاجوں کی وجہ سے ہوتی ہے۔ ڈاکٹر تھامس بوائس ایک بہت بڑے ریسرچر ہیں امریکہ میں، تو انہوں نے بچوں کے مزاج کو دو میں تقسیم کیا ہے۔ ایک انہوں نے کہا ہے ڈینڈے لائن قسم کے بچے ہوتے ہیں۔ ڈینڈے لائن جو ہے وہ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ ہمارے ہاں وہ ایک پنجاب میں تو اس کو مائی بڈی بولتے ہیں، جس کو آپ ہاتھ میں پکڑ کے پھونک مارتے ہیں اور خواہش کرتے ہیں یا کوئی دعا کرتے ہیں، تو اس کو انگلش میں ڈینڈے لائن بولتے ہیں۔ جو ڈینڈے لائن پودے کی خاصیت یہ ہوتی ہے کہ وہ کسی بھی ماحول میں پل بڑھ جاتا ہے۔ آپ اس کو صحیح وقت پانی دیں نہ دیں، صحیح اس کو روشنی ملے نہ ملے، اس کو صحیح جگہ ملے نہ ملے، وہ خود بخود اگ جاتا ہے۔ تو اسی طرح کچھ بچے سخت مزاج ہوتے ہیں، ان کو گھر پہ کیا ہو رہا ہے، گھر میں کیا سٹریس چل رہی ہے، کوئی کیا کہہ رہا ہے، ان کو اتنا فرق نہیں پڑتا۔ وہ ان تمام مشکلات کے باوجود وہ اچھے نمبر لے جاتے ہیں، وہ معاشرے کا اچھا فرد بن جاتے ہیں۔ اور آپ نے اکثر ہر محلے میں، آپ نے شہر میں یہ اگزامپل سنی ہوں گی کہ جی گھر میں ایک کوئی بھی مطلب پڑھائی کی طرف نہیں تھا، بہت زیادہ غربت تھی، لیکن ایک بچہ جو ہے ان تمام اس کے باوجود ماشاءاللہ اس نے CSS کر لیا، ڈاکٹر بن گیا، انجینئر بن گیا اور بزنس شروع کر دیا۔ تو اکثر اوقات ان بچوں کی جو مزاج ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف سے وہ سخت مزاج، سخت کا مطلب یہ ہے کہ وہ مشکلات میں وہ جمے رہتے ہیں۔ دوسری قسم کے بچے جو ہیں ان کو ڈاکٹر تھامس بوائس نے آرکڈ بچوں کا نام دیا ہے۔ آرکڈ جو ہے وہ گلاب کے پھول کی طرح ایک بہت نازک مزاج پودا ہوتا ہے۔ اچھا، دونوں میں ڈینڈے لائن میں بھی، ڈینڈے لائن بچوں میں بھی اور آرکڈ بچوں میں بھی اللہ پاک نے یہ خاصیت رکھی ہے کہ دونوں ہی کامیاب ہو سکتے ہیں۔ لیکن ڈینڈے لائن بچوں میں ان کو اتنی زیادہ جو ہے وہ کیئر کی یا اتنا زیادہ جو ہے نا وہ ماحول سے برے ماحول سے وہ اتنا افیکٹ نہیں ہوتے ہیں۔ لیکن جو آرکڈ بچے ہوتے ہیں جو گلاب کے پھول کی طرح نازک، حساس مزاج، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اس کو محسوس کرتے ہیں، حالانکہ اس میں پوٹینشیل ہے کہ وہ بھی ڈاکٹرز، انجینئرز، بزنس مین، بزنس وومن اور معاشرے کا اچھا فرد بنے، لیکن جس طرح گلاب کے پھول کو
اگر صحیح طور پہ پانی نہ دیا جائے، بہت زیادہ روشنی دی جائے یا بہت کم روشنی دی جائے، کوئی اس کو زور سے پکڑ لے تو وہ مرجھا جاتا ہے۔ تو اسی طرح جو آرکڈ بچے ہوتے ہیں، اللہ پاک نے بہت زیادہ پوٹینشیل رکھا ہوتا ہے، لیکن اس دوڑ میں کہ وہ بڑا بھائی تو ماشاءاللہ اتنا اچھا ہے، اتنے محدود وسائل میں اتنا اچھا کر رہا ہے، تمہیں بھی کرنا چاہیے، اور تم جو ہے کتنے ان اپریشیٹو ہو، میں اسپوائل ہو گئے ہو، بات نہیں سنتے، محنت نہیں کرتے، اور کتنے کام چور ہو گئے ہو، اور اللہ پاک کی نعمتیں اتنی ملی ہوئی ہیں، اس کا کتنا ناشکر گزار آپ بن رہے ہو۔ تو اس طرح کی باتیں کر کر کے، جس طرح گلاب کا پھول مرجھا جاتا ہے نا، یہ بچے بھی مرجھا جاتے ہیں۔ اور ہر گھر میں، کیونکہ میرا تو شعبہ یہی ہے کہ جہاں پر روز کی بنیاد پر میں لوگوں کی سٹوری سنتا ہوں، اور یقین نہیں مانیں گے کہ اگر ہر گھر میں نہیں تو محلے میں کوئی نہ کوئی ایسی فیملی ہوتی ہے کہ جہاں پر بچے اپنے حساس مزاجی کی وجہ سے مرجھائے جا رہے ہیں۔ جو بچے سخت مزاج ہیں اس کے لیے آپ کو ڈاکٹر ذیشان کی اسٹریٹجیز اور ان ساری فینسی شوینسی چیزوں کی شاید ضرورت نہ پڑے، کیونکہ انہوں نے گرو ہو ہی جانا ہے۔ لیکن جو حساس مزاج ہیں، جن میں بہت زیادہ پوٹینشیل ہے کہ وہ معاشرے کا ایک بہت اچھا حصہ بن سکیں، تو وہاں پر بچوں کی صلاحیتوں کو، بچوں کے جذبات کو اور بچوں کے مزاج کو سمجھنا اور اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ اپنا خیال رکھیں، اپنے گھر والوں کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔